ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ استاد محترم، اگر یہ وہی شخص ہے جس نے ایمن کو اغوا کیا تھا تو ہم سب خطرے میں ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے یقینی طور پر فرض کر لیا ہے کہ یہ ہمارے تحقق میں ہیں اور اب ہمیں ان سے چوکنا رہنا ہوگا۔ اسلحہ ہمارے محافظوں کے پاس ہے، بہتر ہے انہیں خبردار کر دیں۔ وہ بھی کروں گا، مگر ہمارے پاس بھی اسلحہ ہے۔ ہم نیچے آئے جہاں ایمن اور مہاپارا مصروف تھیں۔ مہاپارا کی اتنی انسیت دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ جب ہم واپس جائیں تو وہ ایمن کو زیادہ مس کریں گی۔ حسن علی نے جا کر گارڈز کو بریف کیا اور واپس آ کر اپنی جیپ کے عقبی حصے سے ایک بیگ نکالا۔ اس میں 2 عدد خودکار رائفلیں کھلی حالت میں تھیں۔ ان کے میگزینز کے علاوہ 2 عدد مشین پسٹل بھی تھے۔ اس نے رائفل نکال کر جوڑنا شروع کی۔ میں اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ مہاپارا یہ سب غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ لپک کر ہمارے پاس آئیں۔ حسن، کیا بات ہے؟ کوئی خطرہ ہے؟ تم نے اسلحہ کیوں نکالا ہے؟ احتیاطاً نکال رہے ہیں، حسن علی نے بے پرواہی سے کہا۔ اب ہم کوستانی خطے میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہاں پر انسانوں سے اور جانوروں سے خطرہ ہو سکتا ہے، بلکہ تم بھی ایک پسٹل رکھ لو۔ نہ بابا، مہاپارا نے جھرجھری لے کر کہا۔ مجھے ان دھماکے والے ہتھیاروں سے ڈر لگتا ہے۔ حسن علی نے رائفلیں جوڑ کر انہیں سیٹوں کے ساتھ بنے مخصوص خانوں میں رکھ دیا تھا، جہاں سے انہیں 1 سیکنڈ میں حاصل کیا جا سکتا تھا۔ مشین پسٹل ہم نے اپنے جیکٹوں میں رکھ لیے تھے۔ موقع پا کر میں نے حسن علی سے سرگوشی میں کہا، جناب مہاپارا کو خطرے سے آگاہ نہ کر دیں، بیکار ہے۔ وہ ایمن کو بتا دے گی اور لڑکی بلا وجہ ہراساں ہوگی۔ حسن علی کے انکار کے باوجود مہاپارا متفکر نظر آ رہی تھی۔ جب حسن علی جیپ کا پانی اور آئل چیک کرنے گیا تو وہ جلدی سے میرے پاس آئیں۔ حسن علی ٹھیک کہہ رہا ہے، کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ آپ نے ابھی سے شک شروع کر دیا۔ میں سادگی سے بولا تو وہ چینپ گئی تھی۔ فضول مت بولو، میرے سوال کا جواب دو۔ مام، مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ کو۔ میں نے ٹالنے کی کوشش کی۔ دیکھو، جب حسن علی اوپر گیا تو اس کا رویہ اور تھا، واپس آنے کے بعد اور۔ اس نے اوپر سے کیا دیکھا تھا؟ میں نے اتنا غور نہیں کیا اور وہ تو نیچے ہی دیکھتے رہے تھے۔ اس جواب پر مہاپارا خفا ہو گئی تھی۔ تم دونوں ہی ایک ہی قسم کے مکار ہو۔ ماما پریشان نہ ہو، اگر کوئی خطرہ ہے بھی تو اس سے نمٹنے کے لیے ہم ہیں۔ اب ہم پر اعتماد کر سکتی ہیں۔ مہاپارا نے گہری سانس لی۔ ظاہر ہے اعتماد تو کرتی ہوں۔ اگر میں گھر پر ہوتی تو بالکل نہ پوچھتی، مگر اس سفر میں بھی شامل ہوں۔ مجھے پتہ چلنا چاہیے، اگر کوئی ناگہانی آفت آن پڑے تو مجھے کیا کرنا ہوگا۔ معقول بات ہے، لیکن بہتر ہے آپ حسن علی سے بات کریں، انچارج وہ ہیں۔ مہاپارا مجھے گھورتی ہوئی حسن علی کی طرف چلی گئیں۔ ایمن نے جیپ کی عقبی نشست سے چھانکا۔ ماں ناراض ہے؟ اس نے عام لباس کے بجائے ٹراؤزر اور قمیض کے ساتھ ہلکی پیراشوٹ سے بنی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ سر پر اونی ٹوپی تھی۔ بلندی کے اثر سے اس کے ہونٹ اور رخسار گلابی سے سرخ ہو گئے تھے۔ اپنے ابتدائی خوف کے بعد وہ جتنی تیزی سے ہمارے گھر میں ایڈجسٹ ہوئی تھی، اس سے اس کے اعصاب کی مضبوطی کا پتہ چلتا تھا۔ مجھے اس کی صبح والی سورج سے آنکھیں ملانے کی مشق یاد آ گئی۔ میں نے سورج کی طرف اشارہ کیا۔ تم اس کو کیوں دیکھ رہی تھی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، جیسے وضاحت کے لیے الفاظ چن رہی ہو۔ پھر بولی، اس سے اچھا مضبوط ہے۔ غالباً وہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ مشق اسے جسمانی اور ذہنی لحاظ سے بہتر بناتی تھی۔ وہ اردو سمجھ لیتی تھی، لیکن اپنا معافی و ضمیر بیان کرنے میں اسے دشواری پیش آتی تھی۔ میں نے جیپ کے عقبی حصے سے کولڈ ڈرنک کے ٹن نکالے اور لے جا کر چشمے کے پانی میں ڈال دیے، جو برف کی طرح سرد تھا۔ جب میں نے ٹن نکالے تو پانی نے لمحوں میں میرے ہاتھ یخ کر دیے تھے۔ ایک ٹن میں نے ایمن کو دیا، دوسرا خود کھول لیا۔ حسن علی ہاتھ صاف کرتا واپس آیا۔ اس نے مجھے خبردار کیا، یہاں کوئی چیز مت پھینکنا، کیونکہ یہاں صفائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کچرا اس علاقے کے فطری ماحول کو خراب کر دے گا۔ جیسا حکم استاد محترم۔ میں نے ٹن خالی کر کے اس تھیلے میں ڈال دیا جو کچرے کے لیے لایا گیا تھا۔
गार्ड्स को भी सख्ती से हदायत की गई कि वो कोई चीज इधर उधर ना फेंके। हसन अली का ये एक और रूप था। इस जैसे शख्स को माहौलियात से इतनी दिलचस्पी थी। खा पी कर और आराम करके हम 2 बजे दोबारा रवाना हुए थे। इस बार हसन अली से इसरार करके ड्राइविंग मैंने संभाल ली थी और अकब से महापारा मुसलसल मुझे एहतियात की तलकीन कर रही थी। प्लीज माम, मुझे ड्राइविंग आती है, मैंने तंग आकर कहा। बोल बोल कर उसे परेशान मत करो, हसन अली ने कहा तो महापारा खामोश हुई थी। 3 बजे अचानक मौसम के तेवर बदल गए। बादल घिराए थे। जब तक हल्की बारिश होती रही हम चलते रहे, मगर जब बारिश ने जोर पकड़ा तो हमें रुक जाना पड़ा था। बारिश के इब्तदाई कतरे गर्द आलूद थे। इनसे विंडशील्ड गंदी हो गई थी, लेकिन जब बारिश तेज हुई तो यह गर्द धुल गई थी। मुझे ताज्जुब हुआ कि इस जगह पर बारिश में इतनी मिट्टी थी, जबकि फिजा इतनी शफाफ थी कि गर्द का एक जर्रा नजर नहीं आता था। हसन अली ने बताया कि हिंदू कश के पार से अफगानिस्तान के मैदानों से गर्दो गुबार के तूफान आते हैं। जब तक मानसून नहीं शुरू होता है, पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में इन तूफानों की वजह से बारिश होती है। बारिश तकरीबन 1 घंटा जारी रही। इस दौरान हसन अली जीप से उतरकर मुहाफिजों वाली जीप की तरफ चला गया था। इसे अकब से आने वालों की फिक्र थी। 2 गार्ड्स इसने अकब में भेज दिए थे ताकि ताक़ुब करने वाले बारिश की आड़ में कमर नज़दीक आने की कोशिश कर रही हूं तो इन्हें रोका जाए। 1 घंटे बाद बारिश रुकी तो वापस आ गए। पहाड़ी इलाके में बारिश कितनी ही क्यों ना हो, पानी मिनटों में साफ हो जाता है। अलबत्ता नदी नालों में पानी ज्यादा जोरों शोर से बहने लगता है। इस बार ड्राइविंग हसन अली ने संभाल ली। जीप चौड़े टायरों वाली थी और 4 व्हील ड्राइव थी। ताकतवर 2500 सीसी के डीजल इंजन की मदद से 40 दर्जे ज़ाविये की चढ़ाई भी आराम से चढ़ लेती थी। पावर स्टीयरिंग की वजह से जीप मुसलसल काबू में रहती थी, जिसके बावजूद ये इलाका ऐसा था कि बहुत तजर्बेकार ड्राइवर ही यहाँ ड्राइव कर सकता है, और मैं अभी एक तजर्बेकार लड़का था। मैंने इशारे से हसन अली से अक्कम में आने वालों के बारे में पूछा। उसने इशारे ही से बताया कि वो इतना ही फासला रख कर आ रहे हैं। हालांकि हम ज्यादा तेज रफ्तारी से नहीं चल रहे थे और वो चाहते तो हमें क्रॉस कर सकते थे या नजदीक ही आ जाते, मगर उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की थी। क्या ये लोग किसी मौका की तलाश में हैं? मैंने झुककर सरगोशी में कहा। शायद हमें खास तौर से रात के कयाम के वक्त होशियार रहना होगा। हसन अली की आवाज भी धीमी थी। इर्द गिर्द नजर रखना, हम ऐसी जगह रुकेंगे जहां रात के वक्त हमला आसान ना हो। हम किसी आबादी में नहीं रुक सकते, तो हम ज्यादा महफूज होंगे। यहाँ के लोग स्याहों और सफर करने वालों को आबादी में ठहरने की इजाजत नहीं देते। हमें बाहर रुकना होगा, हमले की सूरत में कोई मदद के लिए भी नहीं आएगा, यानी हमें अपने बाजुओं पर इंतजार करना पड़ेगा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। 5 बजे के करीब मौसम के तेवर एक बार फिर खतरनाक नजर आने लगे थे और इत्तिफाक से इसी वक्त हमें एक गार नजर आ गया। मेरी नजर इस पर पड़ी और मैंने हसन अली को मुतवज्जा किया। वो गार कैसा है? हसन अली ने जीप रोकी और आगे जाने वाले गार्ड्स को गार देखने का हुक्म दिया। गार रास्ते से तकरीबन 50 कदम के फासले पर 2 बड़ी चट्टानों के दरमियान में खासा महफूज लग रहा था। गार्ड्स ने आकर ओके की रिपोर्ट दी तो हसन अली ने उसी जगह पड़ाव डालने का फैसला कर लिया था। जीपें गार से जरा फासले पर इस तरह खड़ी कर दी गई थी कि किसी हमले की सूरत में वो आड़ का काम दे सके। गार अंदर से साफ सुथरा और खासा वसी था। एक तरफ जमीन पर अलाव के निशानात थे और पास ही कुछ खुश्क लकड़ियां भी पड़ी थी, यानी इस गार को मुसाफिर रहाइश के लिए इस्तेमाल करते रहे थे। पेट्रोमैक्स लैंप जलाए, गार को साफ किया और जमीन पर स्लीपिंग बैग बिछा दिए गए। ये एक तरह से बिस्तर भी थे और ओढ़ने के लिए कंबल भी। अगर गर्मी लग रही हो तो इसका ऊपरी हिस्सा जिप से खुल जाता था। मच्छरों और कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए इसमें जाली लगी थी। हमारे पास कुल 4 स्लीपिंग बैग थे। रात को अलाव सुलगाने के लिए हसन अली ने एक कार्ड को लकड़ियां काट कर लाने पर मामूर किया। यहाँ इर्द गिर्द पानी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे पास कैन्स में खासा पानी था। मैं जाकर लकड़ी लाने वाले मुहाफिज की मदद करने लगा। वो तेज फल वाली कलाहड़ी से इर्द गिर्द की खुश्क झाड़ियां और दरख्तों की शाखें काट रहा था। हमने 15-20 मिनट में इतनी लकड़ी जमा कर ली कि आराम से 2 अलाव सुलग सकते थे। आसमान पर तारीक बादलों की वजह से सूरज गरूब होने से पहले अंधेरा छा चुका था। दोपहर का खाया पिया हजम हो गया था और अब शिद्दत से भूख लग रही थी। सारे इंतजामात करके और अलाव चलाकर 7 बजे हमने खाना खा लिया। काफी का मग लेकर मैं मुहाफिजों के पास आ बैठा। वो अपनी जुबान में गपशप कर रहे थे। इनका खाना पीना और रात गुजारने का इंतजाम इनके साथ था। एक मुहाफिज इस वक्त भी निगरानी कर रहा था। इन्होंने बारिश के खतरे की वजह से खैमा लगा लिया था और बरसातियां भी निकाल ली थी। इनमें से 2 सारी रात जागते और 2 सोते। इनका अपना तरीका कार था। नींद जरा देर से मगर आ ही गई थी।
نہ جانے رات کے کس وقت مجھے احساس ہوا جیسے کوئی آواز دے رہا ہے. کسی نے مجھے جھنجھوڑا اور ایک ہاتھ میرے منہ پر چمکایا. میں نے ہاتھ ہٹانے کے لیے اسے پکڑا تو اس کی نرمی اور گداز نے بتایا کہ ہاتھ نسوانی تھا. آنکھیں کھلنے پر بھی کچھ نظر نہیں آیا تھا، یعنی یہاں پر تاریکی تھی. کسی نے سرگوشی کی آواز مت نکالنا، میں ہاتھ ہٹا رہی ہوں. زبان انگریزی تھی اور لہجہ برٹش تھا، مگر آواز اتنی دھیمی تھی کہ میں اسے شناخت نہیں کر سکا. ہاتھ کے ہٹتے ہی میں نے اولین سوال اس کی شناخت کے بارے میں کیا. تم کون ہو اور اس طرح جگانے کا مقصد؟ میں ونیلا ہوں اور تمہیں یہاں سے نکالنے آئی ہوں. میں نے غور کیا، وہ کس خوشی میں؟ اس لیے کہ 1 گھنٹے بعد تمہیں اور جان کو یہاں سے لے جایا جائے گا. یہ کارروائی مقامی پولیس سے چھپ کر کی جا رہی ہے. عملاً تم دونوں کو اغوا کر لیا جائے گا. تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہاں سے چلو، سوال کرتے رہے تو وہ آ جائیں گے. اس کی بھنائی ہوئی آواز آئی. سنو مس ونیلا، میں تم پر اعتماد کیوں کروں؟ کیا پتا تم خود میرے دشمنوں سے ملی ہوئی ہو اور مجھے ان کے جال میں پھنسانے لے جا رہی ہو. اگر میں دشمن ہوتی تو تمہیں جگانے کے بجائے سر پر ڈنڈا مار کر بے ہوش نہ کر دیتی. ممکن ہے تم مجھے اسپتال سے اٹھا کر لے جانے کی زحمت کرنے کے بجائے اس طرح احمق بنا کر لے جانا چاہتی ہو. میں نے ایک اور امکان پیش کیا. جہنم میں جاؤ، وہ بولی اور تیزی سے کمرے کی واحد کھڑکی کی طرف بڑھی. ارے روکو، میں مذاق کر رہا تھا. میں اس کے پیچھے لپکا. میرے جسم پر اسپتال کا لباس تھا، یعنی پاجامہ اور آدھی آستین کی کرتا نما قمیص. ونیلا کھڑکی سے نکل گئی. اس کا لچکدار جسم بآسانی گزر گیا تھا، لیکن مجھے ذرا دشواری ہوئی تھی. کھڑکی ایک راہداری میں نکلتی تھی. یہ اسپتال کا عقبی حصہ تھا. ونیلا نے منی اسکرٹ اور منی ہی بلاؤز پہن رکھا تھا، جس میں اس کی پتلی سی کمر نمایاں تھی. مجھے اس کی ہمت پر رشک آیا، کیونکہ کمرے کے مقابلے میں راہداری خاصی سرد تھی اور میرا اندازہ تھا کہ کھلی فضا اس سے زیادہ سرد ہوگی. راہداری کے خاتمے پر ایک دروازہ تھا جس پر ایگزٹ لکھا تھا. اسے باہر آئے تو کھلی فضا میں تھے. یہ سچ مچ ہسپتال کا عقبی حصہ تھا. پارکنگ کے لیے مخصوص کھلی جگہ کے بعد جنگل سا تھا. ونیلا نے میری طرف دیکھا. جلدی کرو، 2 میل تک پیدل چلنا ہے. 2 میل تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں میرا اسکوٹر کھڑا ہے. اور اتنی دور کیوں کھڑا ہے یہ تمہیں وہاں پہنچ کر پتہ چل جائے گا. براہ کرم اب راستے میں کوئی سوال مت کرنا. یہ باقاعدہ جنگل نہیں تھا، مگر اس میں خود رو جھاڑیوں کی بہتات تھی. ہسپتال کی روشنیاں کچھ دیر میں پیچھے رہ گئی تھیں. ونیلا تیز قدموں سے چل رہی تھی. اسے چلنے اور بھاگنے کے درمیان کی رفتار کہا جا سکتا تھا، جبکہ مجھے محض چہل قدمی کرنا پڑ رہی تھی. اچانک میں چلتے چلتے رک گیا. جگائے جانے کے بعد ونیلا نے مجھے سنبھلنے یا کچھ سوچنے کی مہلت نہیں دی تھی. اب مجھے خیال آیا تھا کہ جان گریز سے اتنی دور نکلنے کے باوجود گلے میں پڑی بیلٹ نے کوئی بپ نہیں دی تھی. میرا ہاتھ بے اختیار گلے کی طرف گیا اور اس میں بارودی بیلٹ نہ پا کر مجھے شادی مرگ ہوتے ہوتے بچا تھا. وہ منحوس بیلٹ جو کئی ہفتے سے میرے گلے کا توق بنی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے میں کئی بار بال موت کے جبڑوں سے بچا تھا، وہ بیلٹ غائب تھی. یہی نہیں بلکہ میرے چہرے پر جو گھنی داڑھی اکائی تھی اور سر کے بال شانوں پر سرسرانے لگے تھے، وہ بھی صاف کر دیے گئے تھے. داڑھی سرے سے غائب تھی اور سر کے بالوں پر مشین پھیر کر انہیں آرمی کٹ میں مختصر کر دیا گیا تھا. مجھے اپنا جسم یوں صاف ستھرا اور تر و تازہ لگ رہا تھا جیسے میں نے باقاعدہ غسل کیا ہو. ظاہر ہے مجھے بے ہوشی نما نیند کے دوران ہی ان مرحلوں سے گزارا گیا تھا. مجھے رکتے دیکھ کر ونیلا بھی پلٹ آئی تھی. کیا بات ہے، رک کیوں گئے؟ میرے گلے میں سرمئی رنگ کی موٹی سی بیلٹ تھی. میں نے کہا. وہ کس نے اتاری؟ مجھے کیا معلوم، میں نے تمہیں اسپتال پہنچانے کے بعد اس وقت دوبارہ دیکھا ہے. وہ بولی. پلیز وقت ضائع مت کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری تلاش شروع ہو جائے. میں تمہیں کسی محفوظ مقام پر پہنچا دینا چاہتی ہوں. اب میں یہ جانے بغیر اس جگہ سے 1 انچ آگے نہیں جاؤں گا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ دشمن آج رات مجھے یہاں سے لے جائیں گے. اور دوسری بات، تمہیں مجھ سے کیا ہمدردی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کرنل بوگارڈ اور اس کے نظریات کے حامی افراد کے مخالف ہوں. وہ دوبارہ سے جنوبی افریقہ میں سفید سامراج قائم کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور در حقیقت وہ اس ملک کو خانہ جنگی اور بلاخر تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور میرے ہم خیال ساتھی ان کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور مجھے اتفاقاً اس بات کا علم ہوا جب میں نے تمہیں اسپتال پہنچایا تھا، تو اس کے بعد 15 منٹ بعد ہی کرنل بوگارڈ ہسپتال آیا تھا اور اس نے جان گرے سے ملاقات کی تھی. جان گرے کو جس کمرے میں طبی امداد دی جا رہی تھی وہ ویٹنگ روم کے ساتھ ہی تھا اور میں نے ان دونوں کی ساری باتیں سنی تھی. کیا یہ غلط ہے کہ جان گرے اور تم غیر قانونی طور پر اس ملک میں آئے ہو؟ درست ہے، میں نے تسلیم کیا. اسے اندازہ لگا لو کہ میں تمہاری مددگار ہوں. کرنل تم دونوں کو باقاعدہ پولیس انکوائری سے پہلے غائب کر دیا تھا. اس وجہ سے تمہیں اور جان گرے کو فوری طور پر نیند کے انجیکشن لگا دیے گئے تھے تاکہ کوئی پولیس مین تم سے بیان نہ لے سکے. تو مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ اب چلو گے تو دیکھ لینا
لیکن اگر تم اب بھی مجھ پر شک کر رہے ہو تو کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہو. اب تو تمہاری گردن میں وہ بیلٹ بھی نہیں ہے. میں نے کچھ دیر غور کیا اور اس کے بعد میں منطقی سچائی محسوس کی. اوکے میں چلتا ہوں. ونیلا نے پھر ذرا تیز قسم کی کیٹ واک شروع کر دی. نصف چاند کی روشنی میں اس کا سراپا خود چاندنی جیسا لگ رہا تھا. میں نے اس شاعرانہ خیال پر خود داد دی. تقریباً 20 منٹ بعد ہم جنگل میں تھے، یعنی سچ مچ کے جنگل میں. گھنے درختوں تلے چاندنی کی کرنیں مشکل سے آ رہی تھی اور ہم عملاً ٹھوکریں کھا رہے تھے. خدا کر کے ونیلا نے ایک درخت کے نیچے سے اپنے اسکوٹر نکالی. یہ کچھ ویسپا جیسی تھی. ویسے بھی اسکوٹر عام طور سے خواتین ہی چلاتی ہیں. اس جنگل میں اسکوٹر کہاں چلائیں گے؟ میں نے اس سے دریافت کیا. بس ذرا سا پیدل چلنا، اس کے بعد میرے فارم تک جانے والا کچا راستہ آ جائے گا. پلیز ذرا اسے سنبھالو، مجھے مشکل ہو رہی ہے. میں نے اسکوٹر سنبھال لی. اسے یہاں تک لائیں کیسے؟ دن میں چلا کر، مگر رات کو اسے چلانا ذرا مشکل ہوگا. اس کی ہیڈ لائٹ خراب ہے. مجھے یہ سرے سے خراب لگتی ہے. میں نے غور کیا. تاریکی کے باوجود اسکوٹر کی خستہ حالی محسوس کی جا سکتی تھی. وہ میری سچ بیانی کا برا مان گئی تھی. دیکھنے میں اچھی نہیں ہے مگر چلنے میں بہترین ہے. تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، میں نے بادل نخواستہ کہا. ذرا دیر میں ہم ایک کچی سڑک پر تھے. ونیلا نے بتایا کہ اس جنگل کے اطراف میں فارم ہاؤسز کی بہتات تھی. ان میں آپس میں آنے جانے کے لیے جنگل میں کچے راستے بنے تھے. یہ راستہ بھی ان میں سے ایک تھا. راستے پر آ کر ونیلا نے مجھ سے اسکوٹر لے کر اسٹارٹ کی. تو 12ویں کک میں اسکوٹر ایک بھیانک گرج کے ساتھ اسٹارٹ ہوئی تھی. اس کی آواز کسی جیٹ سیارے سے کم نہیں تھی. جسے اس لیے یہاں کھڑا کیا تھا. ونیلا نے خفت سے میری طرف دیکھا. کاش کہ تم ذرا ہمت کرتی اور اسے فارم ہاؤس پر ہی چھوڑ آتی. میں نے سرد آہ بھری. اس کی آواز ہسپتال تک گئی ہوگی. اب اتنی بھی نہیں ہے، وہ برا مان گئی تھی. جلدی سے بیٹھو، مجھے ڈر ہے انکل پال کی آنکھ نہ کھل جائے اور وہ میری تلاش کے لیے آس پاس کے فارم ہاؤسز والوں کو جمع کر چکے ہوں گے. بی بی جب تم اس بھیانک شور والی سواری کو لے کر اپنے فارم ہاؤس تک پہنچو گی تو ارد گرد کے سارے لوگ خود آ جائیں گے. یہ بات میں نے اس کی مزید دل شکنی کے خیال سے دل میں کہی تھی اور منہ سے پوچھا. بائی دا وے، جب تم اسکوٹر چلاتی فارم ہاؤس میں داخل ہوگی تو کیا انکل پال سوتے رہیں گے؟ ہاں، اس نے اطمینان سے چلا کر کہا، کیونکہ انکل پال بہرے ہیں. میں نے سر ہلایا. اس صورت میں انکل پال سو سکتے تھے، ورنہ اس اسکوٹر کا انجن مردوں کو بھی جگانے کی صلاحیت رکھتا تھا. ہم آپس میں چلا کر بات کر رہے تھے کیونکہ عام آواز میں ایک دوسرے کو کچھ سنائی نہیں دیتا. مجھے منہ اس کے کان کے بالکل پاس لے جانا پڑتا تھا اور ہر بار ایک انوکھی مہک محسوس ہوتی تھی. اس کی پتلی سی کمر کو گرفت میں لینے کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے میں نے نشست کے کنارے پکڑ رکھے تھے. اسکوٹر جتنا شور مچا رہی تھی اتنے ہی جھٹکے بھی لے رہی تھی. اس کے شاخ ابزرور خراب تھے یا سرے سے تھے ہی نہیں. اسکوٹر جہاں سے گزرتی تھی درختوں پر محوے خواب پرندے پریشان ہو جاتے تھے اور خوراک کی تلاش میں نکلنے والے جانور بدحواس ہو جاتے تھے. ایک لومڑی جو کسی جانور کی طاق میں تھی پریشان ہو کر بھاگی اور اسکوٹر کے نیچے آتے آتے بچی. بلاخر ونیلا نے اعلان کیا، ہم فارم ہاؤس تک آ گئے ہیں. اسکوٹر ایک روش میں داخل ہوئی جس کے دونوں جانب لکڑی کی باڑ کے پار کھیت تھے. فارم کی حد بندی درختوں سے کی گئی تھی جبکہ فارم ہاؤس کے چاروں طرف سروں کے بلند درخت تھے اور اندر خاصا شاندار قسم کا پارک تھا جس میں جا بجا بلب روشن تھے. اس نے اسکوٹر پارکنگ میں کھڑی کی. اس کا انجن بند ہوتی چاروں طرف بے پناہ سناٹا چھا گیا تھا. یوں لگ رہا تھا یہ کائنات کی واحد آواز تھی جو اب خاموش ہو گئی تھی. یہ سورہ اسرافیل ہے کیا؟ میں نے نیچے اترتے ہوئے خاصی بلند آواز میں کہا. اس لمحے 2 دیو کامت کتے لپکتے نظر آئے. ان کا رخ میری طرف تھا اور تیور خاصے خوفناک لگ رہے تھے. میں جلدی سے اسکوٹر کی آڑ میں ہو گیا. ونیلا نے انہیں ڈانٹا، ٹام، ہیری، ہیز فرینڈ گو اوے. ایک لمحے پہلے جو کتے خوش مگی انداز میں کرراتے میری طرف لپک رہے تھے اب وہ دوستانہ انداز میں دمیں ہلا رہے تھے. پھر ونیلا کے اشارے پر چھلانگیں لگاتے باغ میں غائب ہو گئے. ہمارے فارم ہاؤس کے یہی محافظ ہیں، ونیلا نے اندر جاتے ہوئے بتایا. تمہارے علاقے میں سیافاموں کی پرتشدد تحریک جاری ہے اور تم نے صرف 2 کتے رکھے ہوئے ہیں. اس نے مڑ کر دیکھا. ہمیں کسی سے خطرہ نہیں ہے. انکل پال ہمیشہ سے نسلی منافرت کے خلاف رہے ہیں. نیشنل افریقن کانگریس کے برے دور میں کئی سیافام لیڈرز ہمارے ہاں روپوش رہے تھے. علاقے کے سیافام ہماری بے حد عزت کرتے ہیں. ونیلا مجھے نشست گاہ میں لے آئی جہاں وکٹورین انداز کا بھاری فرنیچر تھا اور خاصا قدیم لگ رہا تھا مگر اچھی حالت میں بھی تھا. ونیلا نے ہلکی لائٹ چلائی تھی اور مجھ سے کہا، تم بیٹھو، میں ذرا اسکوٹر کو گیراج میں کھڑا کر کے آتی ہوں. وہ یہ کہہ کر چلی گئی اور میں نشست گاہ کا جائزہ لیتا ہوا صوفے پر تراز ہو گیا. ہسپتال میں مجھے لباس کے ساتھ سلیپر بھی دیے گئے تھے جو بیڈ کے ساتھ ہی رکھ کے مل گئے.
मगर 2 मील तक जंगल में पैदल चलकर इन नाजुक स्लीपर्स का हशर नशर हो गया था। मैंने इन्हें बाहर ही छोड़ दिया था। अचानक दरवाजे की तरफ से आहट हुई। मैं तेजी से घूमा और वहां पर एक राइफल बरदार बड़े मियाँ को पाकर साकित रह गया। वो नाकाबिले यकीन नजरों से मुझे देख रहा था। बिल्लाकर उसने पूछ लिया, कौन हो तुम? मैं देख रहा तक रेशा ज़दा बड़े मियाँ की उंगली ट्रैगर पर है, इसलिए मैंने शराफत से जवाब देना मुनासिब समझा, वरना मेरी रगे शरारत फड़क उठी थी। मैं मिस वनीला के साथ आया हूँ। वो गैराज में अपना स्कूटर खड़ा करने गई हैं। बड़े मियाँ जो यकीनन अंकल पाल थे, इन्होंने मेरा बगौर जायजा लिया और अपनी ढीली होती राइफल दोबारा सीधी कर ली। बकवास मत करो, तुम अस्पताल से भागे हो? दुरुस्त, मैंने तस्लीम किया, लेकिन खुद नहीं भागा बल्कि आपकी भतीजी भगा कर लाई है। अंकल पाल मानने के मूड में नहीं थे। मेरी भतीजी क्रैक है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि अस्पताल से मरीज भगा कर ले आए। अंकल आप मुझे क्रैक कह रहे हैं? वनीला ने अंदर आते हुए तेज लहजे में कहा, और वो भी बाहर के एक शख्स के सामने।